ہم عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اگر کسی سے محبت کرتی ہیں نا تو پورے دل سے کرتی ہیں، اگر کسی پر بھروسہ کرتی ہیں تو پورے یقین کے ساتھ کرتی ہیں، اور جب کسی کا ساتھ دیتی ہیں تو خود کو بھول کر اگلے کا ساتھ دیتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ہماری سادگی کو کبھی نہیں سمجھتے، وہ اسے ہماری کمزوری سمجھ لیتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ گمان نہیں کیا ہوتا کہ جس سے ہم سب سے زیادہ خیر کی امید رکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہی ہمیں چوٹ دے گا، وہی ہمیں زخم دے گا، جس کو ہم اپنا دکھ بتاتے ہیں وہ کل کو ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا، جس پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی ہیں وہی سب سے پہلے ہمارا فائدہ اٹھائے گا۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں ایسے 6 اصول جو مجھے نہ کسی کتاب میں پڑھنے کو ملے ہیں، نہ کسی ٹیچر نے سکھائے ہیں، نہ کبھی والدین نے سکھائے ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ زندگی کی ٹھوکروں کے ساتھ یہ سبق سیکھے ہیں اور یہ اصول اپنائے ہیں۔ اور اگر آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں یا ایک ورکنگ وومن ہیں، ایک ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، یقیناً آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنے بھولے پن کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے، اپنی نرمی کی وجہ سے ان مسئلوں سے گزری ہوں گی۔ دیکھیں، مجھے اس بات کی پوری امید ہے میرا آج کا ولاگ دیکھنے کے بعد آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ آپ کا دل کبھی دکھے گا، کیونکہ آپ نے سادگی چھوڑ کے چالاکی سیکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے۔ چلیں اب بات کر لیتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ دیکھیں، آج نا میں نے آپ سے وہ دل کی بات کرنے والی جو ہم میں سے اکثر عورتیں اپنی زندگی میں غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم ضرورت سے زیادہ سادگی دکھاتی ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہم مان لیتے ہیں، کسی نے ہماری مدد مانگی ہم فوراً کر دیتی ہیں، کسی نے ہم سے وعدہ کر لیا ہم فوراً اعتبار کر لیتی ہیں۔ لیکن آج کے بعد ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ میں جو 6 اصول شیئر کرنے والی ہوں، یقین کریں ایسا کرنے سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کا استعمال نہیں کر سکے گا، آپ کے ساتھ زبان درازی، بدتمیزی یا دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ آپ کی زندگی کا پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی اپنا دل سب کے سامنے نہیں کھولنا۔ ہم عورتیں اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے دل کی بات کسی کو بتا دیں گی نا تو وہ ہمارا دکھ سمجھ لے گا، ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا، ہمارا ساتھ دے گا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے درد کو آپ کے خلاف نہیں کرتے، آپ کے درد کو سمجھتے ہیں اور آپ کی دعا بھی کرتے ہیں۔ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں ہر بندے کو اپنی ذات سے مطلب ہے، کسی کو کسی کے دکھ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ لوگ آپ کو ہر وقت سوال کیوں کرتے رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے اپنی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا نا آپ کا شوہر بد مزاج ہے یا سخت مزاج ہے یا آپ کو خرچہ نہیں دیتا یا آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، اس طرح کی باتیں جب آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں نا تو بعد میں وہی باتیں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اس طرح کے سوالوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں تمہارا شوہر ایسا کرتا ہے؟ میرا شوہر تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں تمہارا شوہر تمہیں خرچہ نہیں دیتا؟ میرا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ اور وہی شخص جس کے ساتھ آپ اپنا دکھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی بات شیئر کی تھی نا آپ نے، وہ کمپیریزن کر کے آپ کے اس دکھ کو مزید بڑھاوا دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہی کوشش کرنی ہے، آپ کی میاں بیوی کی آپس میں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو، کسی بھی رشتے کو لے کے آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، کبھی بھی اس کو کسی تیسرے بندے کے ساتھ ڈسکس مت کریں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ آپ دو لوگوں کو جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ کر کے آپ کے اندر تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ نے یہ بات شیئر کی ہوتی ہے نا وہ نہیں بھولتا اور نہ ہی آپ کو بھولنے دیتا ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ سے سوال کر کے آپ کی میموری کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، وہ آپ کو بار بار یاد کرواتا ہے کہ آپ کے تو آپس میں اس طرح کے اختلافات ہیں، آپ لوگ تو آپس میں اس طرح کا ریلیشن شپ رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ یہ لوگ آپ کو فائدہ نہ اٹھا سکیں، آپ کو استعمال نہ کر سکیں، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تو اپنی اندر کی باتیں اپنے اندر تک رکھا کریں، آپس کے مسئلے آپس میں سلجھایا کریں، کبھی بھی کسی تیسرے انسان کے ساتھ شیئر نہ کیا کرے۔ دوسرا اصول زندگی کا یہ اپنانا ہے کہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کس کو آپ نے ہاں کہنی ہے اور کہاں پہ آپ نے نہ کہنی ہے۔ یہ 2 باتیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو نہ کہنا سیکھتی ہی نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہ کہنا کیوں ہے، کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ نہیں، وہ یہی سمجھتی ہیں اگر میں نے کسی کو انکار کر دیا نا یہ بدتمیزی ہو جائے گی، لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یا میرا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ایک سچی بات میں آپ کو بتاؤں حقیقت کیا ہے، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں نا وہ آپ کے انکار سے بھی آپ سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی پریشانی کو سمجھتے ہیں، آپ کے احساسات کی، آپ کے جذبات کی قدر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، آپ کے انکار پر ان کی اصلیت آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، آپ نے انکار کیا اور اگلے بندے کا صاف چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو دوسروں کو بڑی چالاکی سے استعمال کر رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ سارا دن اپنے بچوں کو دوسرے گھر پہ چھوڑ کے خود جا رہی ہوتی ہیں، کبھی بازار میں شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کے گھر جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کے گھر، اور بچوں سے جان چھڑوائی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کے سر پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا بھی آپ دے رہی ہیں،
ان بچوں کو آپ ٹیوشن بھی آپ بھیج رہی ہیں، اس طرح کا ماحول بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پیسوں کے معاملے میں آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات اچھے ہیں تو آپ سے ادار مانگنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے گھر کا سامان مانگنے لگ جاتے ہیں، یہ فلانی چیز مجھے دے دیں، یہ فلانی چیز ہمیں دے دو، اور توڑ پھوڑ کے بری حالت کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ آپ یہ چیز آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ 100 بار بھی ان کے کام آئیں گی، صرف ایک دفعہ انکار کر کے دیکھیں، وہ دیکھیں آپ کو کتنی باتیں سنائیں گی اور آپ سے اپنا تعلق ختم کر دے گی۔ اور یہی نشانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو صرف آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ اصول اپنانا ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اپنی یہ چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، یا آپ کو یہ چیز کسی کو نہیں دینی چاہیے، وہاں پہ صاف لفظوں میں کہہ دینا نہیں میں یہ چیز نہیں دوں گی، یا میں نہیں دینا چاہتی۔ کبھی بھی مروت میں آ کے شرم محسوس کر کے اگلا بندہ یہ کیا سوچے گا، اس طرح کر کے اپنی ذات کا نقصان، اپنے گھر کا نقصان مت کریں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنے جذبات کو، آنسوؤں کو، غصے کو، شکایت کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ دیکھیں عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ اگر آپ بنانا چاہیں نہیں تو یہ آپ کی کمزوری بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو خواہ خواہ میں ہم سے تکلیف ہوتی ہے، ہماری کوئی نہ کوئی بات میں ان کو نقص نکالنا ہوتا ہے، ہمارے بولنے پہ، ہمارے ہنسنے پہ، ہمارے دیکھنے پہ، ہمارے اٹھنے پہ، ہمارے بیٹھنے پہ، ایون کہ ہمارے چلنے پہ بھی ان کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں ہمارے وہ نقص نکالیں گے۔ آپ نے ایسے لوگوں کی پرواہ بالکل نہیں کرنی، اور خاص طور پہ آپ نے جو طریقہ اپنانا ہے ایسے لوگوں کے سامنے کبھی بھی خود کو جذباتی جو آپ کا کنٹرول ہے نا، آپ اس کو مت کھوئیں۔ آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے نا، اس کو کنٹرول کریں، آنسو آ رہے ہیں کنٹرول کریں، کوئی کمپلین کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شکایت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنی، آپ نے خود کو وہاں پہ بہت مضبوط ثابت کرنا ہے، ان کے سامنے آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے۔ اور یہ اصول جو ہوتا ہے نا، یہ غیروں کے لیے نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار آپ کے سگے رشتوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے سگے بہن بھائی، سگے رشتے دار، ان کے سامنے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی نا تو وہ لوگ آپ کو خوب استعمال کریں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ مثال کے طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ غصے کی تیز ہیں، کسی محفل میں لوگ آپ کو جان کے چڑھائیں گے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں گے کہ آپ ہائپر ہو جائیں گی، اور لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے ان کو بہانہ مل جاتا ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ بہت احساس ہیں، آپ سے اپنے آنسو کنٹرول نہیں ہوتے، آپ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ رونے لگ جاتی ہیں نا، تو یہ لوگ آپ کے ان آنسوؤں کو ڈرامے کا نام دے دیتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، اسے تو ہر بات پہ رونا آ جاتا ہے، اسے تو ڈرامے کرنے کی عادت ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگ گئی ہے نا، کسی بات سے کوئی تکلیف ہوئی ہے اور آپ وہ بات ظاہر کرتی ہیں نا، تو آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس کو تو عادت ہے شکایت کرنے کی، یہ تو کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتی، اسے تو ہر چیز سے مسئلہ ہے، ہر چیز سے تکلیف ہے، ہر چیز سے پریشانی ہے۔ لیکن یقین کریں اگر آپ کو خاموش رہنا آ گیا نا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آ گیا، یقین کریں سامنے والا انسان تو اپنے آپ ہی مر جاتا ہے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، کیونکہ اس میں اتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے، اتنی خاموشی آ گئی ہے، آپ کی کوئی اگلے کے ہاتھ میں نہیں آتی، کوئی کمزوری نہیں آتی، اور وہ سب سے مضبوط عورت ہوتی ہے۔ چوتھا اصول زندگی کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہر چیز میں نا اپنا فائدہ دیکھ کر فیصلہ کیا کریں، ہر چیز دل سے کرنے والی نہیں ہوتی، بعض جگہ نا آپ لوگوں نے دماغ کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں نا ہر چہرے کے پیچھے نا کوئی 100 چہرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، کوئی ہمدرد بن کر، کوئی مددگار بن کر، کوئی مظلوم بن کر، اور کوئی محبت جتا کر، کوئی تحفے دے کر آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بعض لوگ اتنے چلاک اور ہوشیار ہوتے ہیں نا کہ وہ پہلے سے چھوٹی سی چھوٹی انویسٹمنٹ کریں گے، چھوٹا سا کوئی تحفہ آپ کو لیے ہڑبا استعمال کریں گے، آپ کوئی تحفہ دیں گے اور بدلے میں آپ سے بہت بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح کے معاملات بھی آپ کو زندگی میں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اس لیے کبھی بھی کسی کی بناوٹی باتوں میں آ کے، بناوٹی محبت میں آ کے، چھوٹے موٹے تحفوں کے لالچ میں آ کے کبھی کسی کے ساتھ اپنی زندگی کی باتیں شیئر نہ کریں، اپنی پرسنل باتیں شیئر نہ کریں، ہمیشہ اپنی باؤنڈریز کو کلیئر رکھیں، کبھی بھی حد سے زیادہ اعتبار کسی پہ نہ کریں۔ آج کل کے دور میں نا کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، واحد آپ کی اپنی ذات کے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے۔ پانچواں اصول زندگی کا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے وقت کو فالتو لوگوں کے اوپر ضائع نہ کریں۔ ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں اپنے بولے پن میں، اپنی سادگی میں چلاک قسم کی عورتوں سے دوستی کر کے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی ان کی کسی بات سے انسپائر ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کی بات سے، کبھی کسی کو کسی کی ڈریس اچھی لگ گئی ہوتی ہے، کبھی اس کے بولنے کا انداز اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ محلے گلی میں کسی عورت سے دوستی کر لیتی ہیں، کبھی آپ بازار گئی ہیں، کسی مارکیٹ یا مال میں گئی ہیں، کسی سے آپ کی
دوستی ہو گئی ہے اور آپ نے ان کا نمبر لے لیا، اپنا نمبر فوراً سے شیئر کر دیا اور آہستہ آہستہ کر کے آپ کی دوستی سٹارٹ ہو گئی۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے صرف اور صرف آپ کا ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں نا سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے پاس نا دولت سے بھی زیادہ آپ کا وقت ہے۔ اگر آپ نے وقت کو غلط لوگوں کے ساتھ، غلط چیزوں کے ساتھ، غلط لوگوں میں برباد کر دیا نا، تو یقین کریں آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں، کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہی ایسے ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دوستی کی نا، وہ دوستی تھوڑا عرصہ چل رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جتنا آپ کسی کو آہستہ آہستہ کر کے آپ جتنا کسی کو جانتے جائیں گے نا، اتنا ہی اگلے کی اصلیت آپ کے کھلتی جائے گی۔ یہ ضروری ہی نہیں ہے کہ ہر انسان ہی ایسا ہو، آپ کا استعمال کرنے کے لیے، آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے ہی آپ کی زندگی میں آیا ہو، لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے وقت کو فضول بیٹھ کے فضول لوگوں کے ساتھ کبھی بھی برباد نہ کریں۔ وہی آپ اپنا وقت اپنے گھر پہ لگائیں، اپنی سیلف کیئر پہ لگائیں، اپنے بچوں کی پڑھائی پہ لگائیں، ان کے ساتھ کھیلیں، اپنے وقت کو اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، کیونکہ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نہ صرف وقتی ہوتی ہیں، آج آپ کی دوست ہیں کل نہیں ہوں گی، کیونکہ لوگوں کی پہچان کرنا نا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے ایک انسان آپ کے ساتھ آج تھوڑی دیر پہلے کوئی اور ہوتا ہے اور اگلے دن کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ان کا اپنا دل کر رہا ہوتا ہے نا آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کا موڈ نہیں ہوتا وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہی چیز آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کا وقت تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے زندگی کا یہ اصول بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی فالتو لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں، اپنے وقت کو قیمتی سمجھے، جو کسی قیمتی کاموں میں لگائیں۔ چھٹا اصول زندگی کا یہ ہے کہ خود کو فائنینشلی طور پہ سمارٹ بنائیں اور اسٹرانگ بنائیں۔ دیکھیں دنیا میں سب سے کمزور عورت وہی ہوتی ہے جو مالی طور پر دوسروں پر انحصار کرتی ہے، جس کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، دوسروں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، بار بار شوہر سے مانگنا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی ہنر نہیں آتا نا، کوئی سکل نہیں آتی، آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ وہی وقت صحیح ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کو عقل آتی ہے، جب آپ کا دل کرتا ہے نا، وہی کام کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ دیر ہو گئی ہے اب کیا کرنا کر کے، چلو بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب کیا فائدہ کچھ کرنے کا، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اپنے لیے جینا سیکھیں، خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں۔ اس لیے یوٹیوب پر جہاں پر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جب آپ سرچ کریں گی نا تو ڈیر ہنرمند خواتین آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ کو مختلف قسم کی چیزیں سکھا رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو کڑھائی کا شوق ہے آپ وہ بھی سیکھ سکتی ہے، گھر بیٹھ کے صرف ایک بٹن دبائیں گے اور آپ کے سامنے بہت ساری وہ چیزیں آ جائیں گی جو آپ سیکھنا چاہتی ہیں، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کو جو کرنا پسند ہے وہ یہاں پہ سیکھیں۔ اس کو سیکھ کے پھر اپنے استعمال میں لے کے آئیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے اور خود کے لیے بھی فائدہ مند بنے۔ آپ کو کوئی بھی اسکل آتی ہے، کوئی بھی ہنر آتا ہے، کوئی سلیقہ ہے آپ میں، وہ دوسروں کو پرووائڈ کر کے آپ اس سے ارن کر سکتی ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر خود کو مضبوط کر سکتی ہیں، اسٹرانگ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہیں، کسی محلے میں، کسی گلی میں رہتی ہیں، اپنے آس پاس دیکھیں، آس پاس آپ کے کیا ہے، آپ کے گھر کے آس پاس سکول ہوں گے، ان سکولز میں جا کے آپ کینٹین کی سروس پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ کوئی رول، کوئی اسموس سے دیکھیں، چھوٹے سے شروعات کریں۔ یہ مت سوچیں، ہم اکثر سنتے ہیں نہ کوئی اسکل سیکھیں، کوئی اسکل سیکھیں، ہمارے ذہن میں فوراً سے خیال آ جاتا ہے کہ اسکل سیکھنے کے لیے تو بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے، گھر سے باہر جانا پڑے گا، بڑے دھکے کھانے پڑیں گے۔ ایسا نہیں، آج کل کے دور میں نہ صرف آپ نے ایک ارادہ کرنا ہے اور آپ کامیابی حاصل کرتی چلی جائیں گی۔ بس آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر آپ کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود ہی بناتے چلے جاتے ہیں۔ ان 6 اصولوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی، سادگی اچھی چیز ہے، لیکن اندھی سادگی جو ہوتی ہے نا، بھولا پن، وہ آپ کو نقصان دے دیتا ہے۔ چلاکی بری نہیں ہوتی، تب بری ہوتی ہے جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ چلاکی جو آپ کو چلاک لوگوں سے بچاتی ہے، آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج جو 6 پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا، انہیں آپ اپنی زندگی میں ضرور اپنائیے گا اور دیکھیے گا لوگ آپ کی اس طرح عزت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشحالی کیسے آتی ہے، سکون کیسے آتا ہے، کامیابی آتی ہے۔ آپ نے نا خود کو بہت زیادہ مضبوط بھی محسوس کریں گے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ اس کو اپنے تک ہی نہ رکھیے گا بلکہ اپنے آگے سے آگے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، دوسرے لوگوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہے میری بہنوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پر نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔